پچھلی جو گفتگو ملاقات ہماری ہوئی تھی جی اے وومنس کالج میں، اس کے ہال میں اشفاق صاحب وہاں موجود تھے. ان کی گفتگو کا جو پہلا یا دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا مقصد، کہ جب بھی آپ کسی میدان میں اتریں گے، کسی بھی میدان کے اندر آپ اتریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا مقصد متعین کرنا پڑے گا کہ مجھ کو کرنا کیا ہے. بغیر مقصد کے اگر آپ میدان میں اتر جائیں تو یوں ہی گول گول گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آ جائیں. اگر آدمی بغیر مقصد کے کسی میدان میں اترے اور یہ چاہے کہ میں کامیابی حاصل کر لوں تو اس کی مثال ایسی ہے. اب تو شاید اسکول اور کالج وغیرہ میں گریڈ ہوتا ہے، اے گریڈ، بی گریڈ وغیرہ وغیرہ. جب بچہ فیل ہے تو فیل کر دیا جاتا ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں پوزیشن کے علاوہ ایک اور پاسنگ مارکس ہوتا تھا. کیا بولے میں پاس ہو گیا، کتنے نمبر سے؟ بولے بغیر نمبر کے. تو آپ بغیر نمبر کے تو پاس ہو جاؤ گے، لیکن اس کی ویلیو کتنی ہوگی یہ آپ تو جانتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے مقصد کو متعین کرنا ہے. ہماری اس تنظیم کا مقصد جو ہم نے بنائی، ہمارے استاد محترم قاری محمد اشفاق صاحب، امام خواجہ مولانا مسجد، صدر فلاح انسانیت ٹرسٹ. سر میں قاری صاحب کا شروع سے ایک مزاج تھا، جو مزاج الحمدللہ ہم اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے کو یاد ہے کہ ہم لوگ حفظ کا آخری سال تھا یا دور کا سال تھا. ایک چھوٹی سی شروعات ہم لوگوں نے کی تھی، وہ پتہ نہیں قاری صاحب ہے کہ نہیں، وہ گلہ جو پوسٹ آفس والا تھا. قاری صاحب نے پیسہ جمع کرایا بچوں سے، ایک مزاج بنایا خرچ کرنے کا کہ پیسہ جمع کرو، اس کے ذریعے تعاون کیا جائے گا. ایک گلہ تھا جو پوسٹ آفس سے جو نشان ہوتا ہے باکس دال ڈبہ، ویسا بنا کر کے اس کے اندر پیسہ جمع کرتے تھے ہم لوگ اس وقت. پھر اس سے بہت سارے کام چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. یہی مثال الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کیا. تو اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ 4-5 سال 6 سال پہلے قاری صاحب کا مزاج شروع سے تھا کہ پڑھ کر نکلنے کے بعد بچوں کو یہ جوڑ کر رکھتے کہ کوئی بچہ ہم سے نکلنے نہ ہو. تو ایک رسم تھی ہمارے یہاں خواجہ مولانا مدرسے کے اندر کہ رمضان کے اندر سارے بچوں سے پیسہ جمع کر کے جو دے دیا، جو نہیں دیا وہ نہیں دیا، بقیہ کچھ بچے کچھ قاری صاحب لگا کر کے ہم لوگ افطار کی دعوت کرتے تھے. 27ویں رمضان کو یا 27ویں شب کو سارے بچے جمع ہوتے تھے، افطار کی دعوت ہوتی تھی، اپنا بنائے اپنا کھائے، اس کے بعد چائے آتی تھی، بیٹھ کر بات چیت ہوتی تھی، پھر تراویح کے لیے نکل جاتے تھے. الحمدللہ اکثر بچے حافظ قرآن، سب کو تراویح پڑھانا ہوتا تھا. اور جو 27ویں شب سب کا ختم ہونے والا ہے تو ہر آدمی دعوت کھایا، چائے پیا، فوراً بھاگا. یہ سلسلہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چل کر کم ہونے لگا. تو قاری صاحب نے یہ مزاج بنایا کہ ایک بار سب کو جمع کیا جائے اور ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا شروع میں نام تھا فارغین طلبہ اسلامی عالمی مدرسہ وجہ. اس کے اندر اکثریت حفاظ کرام کی، کچھ بچے عالم بچے، مطلب اس وقت کے بچے، آج وہ بچے نہیں لیکن وہ قاری صاحب کے لیے آج بھی بچے ہی. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، بڈھا ہو جائے، باپ کے لیے وہ بچہ ہی کہلاتا ہے. بابو ہے تو وہ بابو ہی رہے گا، بھلے 70 سال کا ہو جائے. گھر کا چھوٹا بیٹا 50 سال کا ہوتا ہے، کبھی بڑا بھائی ہوتا ہے، بابو آیا نہیں آیا. تو ہم بچے ہی ہیں قاری صاحب کے لیے آج بھی. تو قاری صاحب نے بچوں کو جمع کیا. اس وقت فارغین طلبہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جس میں اس وقت 50-60 طلبہ جمع ہو گئے، ہم سارے ساتھی. اور سب سے پہلا مقصد یہ تھا اس کمیٹی کا اس وقت کہ جو ہمارے ساتھی جو ہمارے یہاں سے مدرسے سے پڑھ کر گئے، خواجہ مولانا مدرسے کے اندر، چاہے وہ 4 دن پڑھ کر گیا ہو، چاہے 4 سال پڑھ کر گیا ہو، ہر بچے کو جوڑا جائے اور ان سے ہی تعاون لیا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 500 دو، 5000 دو، نہیں. جو آپ کی حیثیت ہے آپ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 50 روپیہ جمع کریں. جمع کرنے کے بعد ہمارے درمیان جو طلبہ ضرورت مند ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے، وہ ساتھی خود براہ راست قاری صاحب سے کہہ دیں یا کسی ساتھی کے ذریعے اطلاع کرا دیں کہ قاری صاحب فلاں ساتھی ہمارا ضرورت مند ہے، تو اس رقم کے ذریعے اس بچے کا تعاون کیا جاتا ہے.
یہ سلسلہ تقریباً 2.5-3 سال 4 سال تک چلا. اسی طرح سے بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں بیٹھ گیا, پیسہ جمع ہو گیا, جمع رہتا تھا, ایسا فلانے کو ضرورت ہے, فلانے کو رقم پہنچ جاتی تھی. بلکہ بیچ میں کچھ ایسے بھی معاملات آئے کہ گھر تک راشن پہنچاتا ہے بچے ہمارے ساتھی, کسی مسجد کا امام, کسی مسجد کا خطیب, اچھا 2 بچوں کا باپ کندھے پر یا سر پر راشن کی تھیلی رکھ کر 4 مالا 6 مالا چڑھ کر راشن پہنچا کر ہے قاضی صاحب نے بھیجا. یہ سلسلہ چپے چپے دھیرے دھیرے چلتا رہا, کوئی نام و نمود نہیں, کوئی شور قاضی نہیں, کچھ نہیں, آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ یہ کام چلتا رہا. پھر کچھ رائے آئی کہ بھائی بکتا ہے تو بکتا ہے, اگر ایسے کرتے رہو گے تو خاموشی سے کرتے رہو گے تو 4 لوگوں کا فائدہ ہوگا ضرورت مند, یہ ہمارا کام آگے نہیں آئے گا. کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے یہ رائے آئی کہ ایک کمیٹی رجسٹرڈ کر لی جائے. تو کمیٹی ہماری رجسٹرڈ ہوئی فلاح انسانیت ٹرسٹ کے نام سے. الحمدللہ اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں اور جو ممبران ہیں اکثریت کے حفاظ کرام کی. طارق صاحب صدر, یہ عاجز کو جنرل سیکرٹری طارق صاحب نے بنایا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عالم دین کی سند دی ہے. وہ اللہ کے کیا ہوگا, قبول ہوگا کیا ہوگا تو میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, ہمارا معاملہ. حافظ ثاقب صاحب جوائنٹ سیکرٹری, حافظ محمد صاحب صاحب نائب صدر, اور اس طرح کے اور لوگ بھی, حافظ فیصل صاحب, حافظ کریم اور ربی مومن, یہ سب حفاظ کرام جو اس کمیٹی کے اندر جن کو ایک عہدہ دیا گیا, ذمہ داری دی گئی. عہدہ بمانے ذمہ داری کی, عہدہ بمانے کرسی نہیں. ہمارے یہاں عہدہ بمانے ذمہ داری ہوتی ہے, جس کو جتنا بڑا عہدہ اس سے اتنا زیادہ کام دیا جاتا ہے. یہ ایک کمیٹی بنائی گئی. پھر اس رجسٹر کرنے کے بعد پھر بھی ابھی تک ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی جو پیسہ آتا ہے وہ ہمارے ساتھیوں کا ہی رہتا ہے, ہم ابھی تک باہر نہیں نکلے. لیکن کام ہمارا باہر نکل چکا ہے. ہم اپنے مدرسے کے بچوں سے ہٹ کر باہر دوسرے لوگوں تک بھی اپنے امداد, اپنا تعاون پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ اس وقت خاص طور سے کچھ بیماریاں ہر شخص کو ہوتی ہیں, بیماریاں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, بیماریاں ہر سماج کے اندر ہوتی ہیں. آپ کو اگر پیر میں پھوڑا نکلا ہے تو آپ پھوڑے پہ چھوڑ نہیں دیتے, یا اگر آپ کو پھوڑا نکلا ہے تو آپ جس کو پھوڑا نکلا ہے اس سے نفرت نہیں کرتے. تو ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے چھوٹے بڑے پھوڑے, تو کیا کیا جائے, معاشرے میں چھوڑ دیا جائے. اس کی اصلاح تو کرنا پڑے گا نا, نفرت تو نہیں کر سکتے. ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر میرے بھائی کے پیر پہ زخم ہو تو کیا میں اپنے بھائی کو گھر سے نکال دوں گا؟ تو کورونا والا حال ہو جائے گا, باپ مرا پڑا ہے بستر پہ, بچہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں تو بیمار کی تیمارداری پر اجر ملے گا, ہمیں یہ سکھایا گیا. بازار جاؤ, یہ کلمہ پڑھو, اس پر ثواب ملے گا, ہمیں یہ سکھایا گیا. تو اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ جو معاشرے کی, معاشرہ بھی ہمارا ہے, تو معاشرے کی جو بڑی بیماریاں یا جو بھی چھوٹی موٹی بیماریاں, ان کو سامنے رکھ کر کچھ علاج شروع کیا جائے. تو اس سلسلے میں پہلا پروگرام ہم لوگوں کا 2-3 مہینہ 4 مہینہ پہلے جی اے وومنس کالج کے ہال میں ہوا تھا. اسی عنوان سے ہمارے قوم ہماری ذمہ داری ہے. یہ عنوان دسمبر ہے. یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس عنوان کے اندر گھسنے کے بعد آپ کو بے شمار بیماریاں ملیں گی اور بے شمار کام کرنے کا موقع ملے گا. اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے یہ ہماری نوجوان نسل ہے. اگر ہم نے اس نسل کو سنبھال لیا, یہ جو نسل ہمارے سامنے ہے, تو انشاءاللہ آگے 20 سال تک ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ نسل سنبھلی, یہ نسل اپنی اگلی نسل کو سنبھالے, تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ نسل سنبھل جائے. اور یہ سنبھلنے جو عمر ہوتی ہے سنبھلنے کی نہیں ہوتی, اس میں شیطان پھسلا دیتا ہے. اور ہمارے پاس بھی اتنا اچھا موقع ہے بولنے کا, شیطان پھسلا دیتا ہے. کچھ بھی ہو بولے شیطان پھسلا دیا, شیطان بہکا دیا. شیطان بھی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, سارا کام یہ لوگ کرتے ہیں, نام میرے اوپر ڈالتے. چوری یہ کیا, نام میں.
گناہ یہ کیا نام میرا، غلطی یہ کیا نام میرا، کون شیطان کہتا ہے؟ سب سے اچھا بہانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان ساری بیماریوں کو سامنے رکھ کر، ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر قاری اشفاق صاحب ہمارے استاد محترم اور لوگوں کے مشورے سے ہمارا ایک پروگرام ہوا، اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے ہمارے قوم ہماری ذمہ داریاں، یہ پروگرام آپ کے سامنے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ اب کالج کو ٹارگیٹ کیا جائے اور صرف وہاں کے بچوں اور بچیوں سے بات کی جائے، بس ہو گیا ہوگا، بعض بچوں اور بچیوں سے بات کی جائے، اپنی بات، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، اللہ عمل کی توفیق دے، اگر 2-4 بچے بھی عمل کر کے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم سرس ہو جائیں۔ اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں، ابھی میں آیا، ہم لوگوں نے دیکھا، ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے 1.5 حصہ لڑکیاں ہیں اور یہ 5 حصہ لڑکے، آدھا حصہ، 2 میں سے 1.5۔ یہ کس چیز کی علامت؟ کہ لڑکیاں فکر مند ہیں، لڑکوں کے اندر فکر کم ہے۔ اللہ سب کو فکر دے انشاءاللہ۔ اس میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہم لوگوں کا اور ہے جو ظہر کی نماز کے بعد متصلاً شروع ہو جائے گا، مسابقہ ناظر قرآن۔ کہ پورے بھیونڈی کے اندر سے تقریباً ہم لوگوں نے 52 مکتبوں کو دعوت نامہ دیا تھا مسابقے کے اندر شرکت کرنے کے لیے، جس میں سے 34 یا 35 مکاتب کے بچے آئے ہیں۔ ظہر کے بعد قرآن دیکھ کر پڑھنے کا مسابقہ ہوگا، اس کے اندر جو تجوید کے ساتھ قرآن مخرج کے ساتھ پڑھے گا، سب سے آگے جو جائے گا، جیتے کہ ہو سکتا ہے سبھی جیتے، لیکن کوئی سب سے آگے ہوگا تو انشاءاللہ اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ میں اپنی بات، اپنا مقصد یہی پورا کرتا ہوں۔ اب آگے میں عارف سر، پرنسپل سعودیہ سینئر کالج، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں اور اپنی بات